آپ دیکھ رہے ہیں شیئر بازار انس فاروق کے ساتھ۔ السلام علیکم۔ 30 دسمبر 2022 کلوزنگ بیل کے اندر آپ کے ساتھ ایک بار پھر میں انس فاروق حاضر ہوں۔ بات کریں گے آج کی مارکیٹ کی کلوزنگ کی۔ آج کا سال جو ہے وہ مارکیٹ کے لیے اختتام پہ پہنچا اور اختتام ہوتے ہوتے ہمارے انڈیکس کی کلوزنگ جو ہے وہ الحمدللہ 40,000 پوائنٹ کے اوپر ہو گئی۔ 40,420 جو ہے وہ انڈیکس کی کلوزنگ ہوئی ہے آج، اور یہ ایک اچھا گرین کم بیک ہوا ہے مارکیٹ کے اندر۔ 1.69% مارکیٹ نے آج جو ہے وہ اپنے انڈیکس کے اندر اضافہ کیا ہے۔ اب یہ چیزیں آج مارکیٹ کے اندر ہوئی کیوں، ان کی وجوہات کیا تھیں، اور ان ساری چیزوں کے اوپر ہم اسی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ بات کرتے ہوئے چلیں گے، جیسے کہ ہم روزانہ مارکیٹ کو ڈسکس کرتے ہیں اسی معمول کے اوپر۔ تو سب سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ آج کتنے اسکرپٹس جو تھے، کتنی کمپنیز پازیٹیو تھی۔ تو پازیٹیو جو تھی وہ 219 کمپنیز تھی۔ نیگیٹو اگر بات کریں تو وہ 113 کمپنیز تھی، اور انچینج بات کریں تو وہ صرف 15 کمپنیز تھی۔ تو یہ ایک بہت اچھی چیز ہے کہ 219 کمپنیز جو ہیں آج مسلسل دوسرے دن جو ہے وہ پازیٹیو کے اندر رہی، جیسے کہ کل آپ کے سامنے 226 کمپنیز پازیٹیو تھیں۔ پھر جب انڈیکس کی شروعات ہوئی تھی تو صبح میں انڈیکس جو ہے ہلکا سا ڈاؤن فال میں آ گیا تھا 53 پوائنٹ، لیکن وہ مائنر سا تھا، لیکن الحمدللہ وہاں سے جو ہے مارکیٹ نے ایک بہترین ریکوری دی اور اپنی ریزسٹنس کو جو ہے وہ کراس کیا اور مارکیٹ اوپر آتی گئی۔ جب پہلا ہاف ختم ہوا تو انڈیکس تھا ہمارا 40,100، اور ہم نے وہاں پہ آپ لوگوں کے ساتھ ایک آڈیو شیئر کی تھی، وائس نوٹ شیئر کیا تھا واٹس ایپ گروپ کے اندر، کہ یہ جو 40,100 ہے یہ بڑا ہی اہم پوائنٹ ہے مارکیٹ کے لیے۔ تو وہ جو 40,100 کا پوائنٹ تھا اسی کو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہی اس سیشن کے لیے سپورٹ بھی ہے اور ریزسٹنس بھی ہے۔ نہ یہ سپورٹ ٹوٹنی چاہیے، نہ یہ ریزسٹنس رہنی چاہیے۔ مارکیٹ کو یہاں سے اور اوپر باؤنس کرنا چاہیے اور پش ہونا چاہیے، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مارکیٹ وہاں سے جو ہے مارکیٹ نے وہاں سے پش لیا اور اوپر 320 پوائنٹ کا مزید اضافہ دیا۔ 40,420 کی کلوزنگ آئی۔ اچھا، جب کلوزنگ آئی تو یہ انڈیکس نہیں تھا، 40,420 انڈیکس نہیں تھا، مارکیٹ جو ہے ہماری تھوڑے کم میں کلوز ہوئی ہے۔ ہمارے ساتھ کچھ کل والا ہی واقعہ جو ہے وہ دوبارہ درپیش آیا ہے، اور وہی بڑی اسکرپٹس دوبارہ سے آپ کہہ لیں 400 500 روپے پلس ہوئی ہیں۔ تو جو ایوریج کلوزنگ ماڈیول ہے اس کے حساب سے مارکیٹ کی کلوزنگ جو ہے وہ کچھ 100 پوائنٹ جو ہے مزید بڑھ کر آ گئی۔ بہرحال اچھا رہا، مارکیٹ کے لیے اچھا ہے کلوزنگ۔ انڈیکس کو دیکھیں تو یہ ٹوٹل کل ملا کے 673 پوائنٹ جو ہے وہ پازیٹیو بند ہوئی ہے۔ اچھا، والیوم کے اندر اگر ہم بات کریں سب سے پہلے تو والیوم آج کی مارکیٹ کے اندر آؤٹ اسٹینڈنگ رہے ہیں، بہت ہی زبردست رہے ہیں۔ 28 کروڑ شیئر کا والیوم رہا ہے، 283 ملین، جو کہ ایک اچھا نمبر ہے۔ آج کی مارکیٹ کے دوران چلتے ہوئے مارکیٹ کے اندر ٹریڈنگ کے اوپر ٹیکنیکلز کام کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے، گراف پراپرلی کام کر رہا تھا کیونکہ اسکرپٹس کے اندر والیومز اچھے تھے۔ پھر جو خبریں تھیں اچھی خبریں، جیسے کہ ویبس کے مطابق کہ ویبس اب جو ہے وہ لوکل مینوفیکچرنگ کرے گا، را مٹیریل لوکل اٹھائے گا، امپورٹ کرنے کی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ایک بہت اچھی چیز ہوئی ہے اور اچھا فیصلہ ہے ان کی کمپنی کی طرف، کیونکہ جب پورا میڈ ان پاکستان ہو جائے گا تو ایکسپورٹ بھی ایک اچھی جگہ پہ ہوگا، اور بالکل اس کے اندر بھی اضافہ ہوگا، اور ہماری جو لوکل آپ کہہ لیں کہ کنزیومنگ ہے وہ بھی پوری ہوگی اس سے۔ تو یہ کچھ اچھی چیز ہے۔ پھر باقی کے الیکٹرک کے اندر بھی کچھ ریفارمز آ رہے ہیں، اس کی وجہ سے آج کے الیکٹرک کے اندر آلموسٹ 7 کروڑ شیئرز کا کام ہوا ہے، 69 ملین کا پہلے نمبر پہ ٹاپ کیا ہے لیڈر بورڈ کے اندر والیوم وائز کے الیکٹرک نے۔ دوسرے نمبر پہ آپ کو جیسے کہ ہم بار بار ایکسپلین کرتے ہوئے چل رہے ہیں کہ سیکولر ڈیٹ کے اوپر جو بہترین قسم کے ریفارمز چل رہے ہیں، 3 دن کے اندر فائنینس منسٹر نے رپورٹ مانگی ہے ساگدار صاحب نے، اور اسی کی وجہ سے آج جو ہے پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ ایک بار پھر اپر کیپ کے اوپر تیسری مرتبہ کلوز ہوا۔ آپ دیکھیں کہ 2 ہفتے پہلے یہ 55 روپے 54 روپے 53 روپے کے پاس گھوم رہا تھا، وہاں پہ لوگ اس کو لیتے ہوئے ڈر رہے تھے، کچھ اس طریقے کا مارکیٹ کے اندر ڈر تھا اس سے لوگوں کو کہ جیسے یہ 48 روپے 45 روپے کی طرف آ جائے گا، لیکن الحمدللہ ریکارڈ کی نیوز۔ پھر اس کے بعد جو سب سے بڑی نیوز پہ اس نے آگے امپروو کیا ہے وہ یہی سرکولر ڈیپتھ ہے، کیونکہ ان کمپنیز کے جو مسائل ہیں وہ بیسیکلی ہے یہ سرکولر ڈیپتھ۔
اور سرکولر ڈیپتھ کیوں ہوتا ہے یہ آپ کو ہم پہلے بھی ایکسپلین کر چکے ہیں. اس کی وجہ آپ اور ہم خود ہیں. ہم اپنے بل ٹائملی ادا نہیں کرتے, یا تو ادھورے چھوڑ دیتے ہیں, یا تو ہمارا کنڈا سسٹم, بجلی کی چوری. تو اس کی وجہ سے اگر 100% بلنگ ہے تو 95%, 90% ہر سال ہوتی ہے. تو وہ 5-10% کرتے کرتے ایک بڑا پہاڑ کھڑا ہو جاتا ہے پیسوں کا. اور اسی کی وجہ سے پیچھے ریفائنریز کو پیمنٹ نہیں ہو پاتی, بجلی گھروں کو پیمنٹ نہیں ہو پاتی. تو بہت سارے سلسلے کار, بہت ساری کمپنیز اس سے جڑ جاتی ہیں. تیسرے نمبر پہ بات کریں تو WTL ہمیشہ لیڈر بورڈ کے اندر رہنے کا عادی, یہ جگہ نہیں چھوڑتا, کیونکہ WTL ایسا اسٹرانگ شیئر ہے, چھوٹے پینی سٹاکس کے اندر یہ کنگ ہے. تو اس کو لوگ یہاں پہ جمع کرنا پسند کرتے ہیں ₹1.10 سے ₹1.20 کے درمیان. اور ان کی کوشش یہی ہوتی ہے 2-4 مہینے رکھیں, اس کے بعد یہ ₹1.60 70 آئے تو 30-40 پیسے کے اسپریڈ کے اندر وہ رول آؤٹ کر جائے. تو یہ تیسرے نمبر پہ رہا. چوتھے نمبر کے اوپر جو والیوم رہا ہے وہ پاک الیکٹرون کا پیل رہا, اور 5ویں نمبر پہ OGDC کا رہا. سیکٹر وائز بات کریں تو آج پاور جنریشن سیکٹر پہلے نمبر پہ رہی ہے, دوسرے نمبر پہ کمرشل بینکس رہے, اور تیسرے نمبر پہ ٹیکنالوجی اینڈ کمیونیکیشن. کمرشل بینکس کے اندر آج ہوا یوں کہ فیصل بینک کو اسلامک بینک ہونے کا اعزاز حاصل ہوا آج, اور ان کو گو اہیڈ ملی, نیوز آئی, اور اس کے بعد وہاں پہ اس کے اندر بھی کچھ اچھی پرفارمنس دیکھنے کو ملی. اور انشاءاللہ اس کے اسلامک کنورژن کی وجہ سے جو ہے اب ہم آگے دیکھیں گے کہ یہ KMI میں بھی ایڈ ہو جائے گا انشاءاللہ. تو یہ مزید بہتر پرفارمنس کی طرف چلے گا, کیونکہ پچھلے دنوں یہ ₹30 سے اوپر ٹریڈ کر رہا تھا. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو مارکیٹ سے آج جڑی ہوئی تھی اور پرفارم کر رہی تھی. اب ہم بات کریں منڈے والے دن مارکیٹ کی, تو منڈے کو جو ڈیٹ ہوگی وہ ہوگی 2 جنوری 2023. ایک نئے سال کے اندر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی اس دن, لیکن تھوڑا سا اس سے پہلے بات کر لیں کہ اس دن ہوگا کیا پریڈکشن ہے اس دن کی, اور کیا توقعات ہیں. اب جب ہم نئے سال کے اندر جا رہے ہیں تو سب سے پہلے نیا سال آتے ہی ہمارے اوپر ایک قرضے کی ادائیگی کا وقت آ چکا ہے. $1 ارب جو کہ ہم نے اماراتی بینکوں کا دینا ہے, کمرشل بینکس کا. امید ہے اس کا رول اوور مل جائے گا 1 سال کا ہمیں مزید, لیکن دینا جو چیز ہے وہ دینا ہے. تو نیکسٹ ویک کے لیے پریشر ہے, اور اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ پریشر اب ٹرینڈ برقرار رکھنے دے گا یا نہیں دے گا. پھر دوبارہ ایک ابھی پولیٹیکل مسائل والی نیوز جو ہے, چھوٹی ہے, بڑی نہیں ہے, خاص امپیکٹ اس کا نہیں ہونا چاہیے, وہ آئی ہے کہ بھائی سپریم کورٹ نے, اسلام آباد کورٹ نے, آئی تھنک یہ سپریم کورٹ نے, تو انہوں نے فیصلہ سنایا ہے کہ بھائی جو بلدیاتی الیکشن ہے وہ کل کے کل ہونے چاہیے. بڑا ایک انٹرسٹنگ چیز ہے, سرپرائزنگ چیز ہے کہ ایک ہی دن کے اندر یہ کام کیسے ہوگا. اب اس کی وجہ سے اگر کوئی پینک آئے, ویسے بنتا تو نہیں ہے, لیکن اگر اس کے اندر کوئی گڑبڑ ہوتی ہے, کچھ اونچ نیچ ہوتی ہے, کچھ دھاندلی ہوتی ہے, اور اس کا شور شرابہ شروع ہوتا ہے, تو پھر وہ مارکیٹ کے اوپر افیکٹ لے کر آئے گا, اور چیزیں وہاں پہ خراب ہوں گی. پھر اب یہ جو مارکیٹ اپ ٹرینڈ میں چلی ہے, اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی مین وجہ وہی تھی, آپ کو پیچھے لے کے چلوں. صبح کی مارننگ بیل میں, کل کی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ 39,027 جو انڈیکس آ گیا تھا وہ باؤنس بیک کی جگہ تھی, 2 سال کا لو تھا. اور ہم آپ کو جو 3 ہفتے سے مسلسل پیچھے روک رہے تھے, تو یہاں پہ آج ہم نے آپ کو بولا تھا, آج نہیں معذرت, کل کے دن کی مارننگ بیل میں آپ کو بولا تھا کہ اب وہاں سے بائنگ ہم نے شروع کر دینی ہے. تو ہم وہی 35% کے حساب سے بائنگ کرنا ہم نے شروع کری, جو ہمارا پورٹ فولیو بلڈنگ کرائٹیریا ہے اس کے تحت ہم نے شروع کری مارکیٹ سے اندر بائنگ, اور الحمدللہ سکسیسفل رہے. آج صبح آپ لوگوں کو بتایا کہ کچھ نیوزز خراب ہیں, لیکن پھر بھی ہم اس کو کنٹینیو رکھیں گے, جو ہم نے 35% بائنگ کی, اور اللہ تعالیٰ نے عزت رکھی, اور ہم سب کے پورٹ فولیو کے اندر برکت عطا کی, اور اس کے اندر مزید اضافہ ہوا. اسکرپٹس ہم لوگوں نے مل کے جو ڈیسائیڈ کری, آپ نے, ہم نے مل کے ڈیسائیڈ کری انٹراڈے ٹریڈنگ کے لیے, اس میں بھی ہم لوگوں کو فائدہ ہوا. تو یہ ایک اچھی چیز تھی. اب اسی کو ہم کنٹینیو لیتے ہوئے جا رہے ہیں منڈے والے دن پہ, اور اس مال کو جو ہم نے کل لیا ہے وہ ریلیز نہیں کیا. لیکن اگر کوئی ان 2 دن کے اندر کوئی چیز سیاست سے جڑی ہوئی, وہ کوئی پینک نہیں پڑا, جبکہ اب سیاست کے اندر خاموشی ہو چکی ہے. لیکن اب جو دوسری طرف آپ کہہ لیں کہ زور اٹھ رہا ہے, وہ ہے ملک کی معیشت. کیا ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ آ جائے گی,
کیا اپوزیشن اور گورنمنٹ دونوں اس کے اوپر راضی ہو جائیں گے؟ تو یہ تمام تر چیزیں جو ہیں بڑے انٹرسٹنگ تجزیے آنے والے ہیں ٹی وی کے اوپر 2 دن کے اوپر. اس کے اندر دیکھیں کہ کیا رائے آتی ہے ماہرین کی. اس حساب سے سنڈے نائٹ کو جب ہم ملیں گے کلوزنگ سیشن کے اندر، یعنی کہ ایک اوپننگ سیشن سے پہلے جب ہم ملیں گے واٹس ایپ گروپ کے اندر، تو وہاں پہ یہ ساری ہماری ڈسکشن ہوگی. تو پھر اس کے اوپر ہم لوگ جب اپنی رائے دیں گے، تمام تر ڈیٹا کلیکشن ہو جائے اس کے بعد یہی چیزیں ہیں پھر جو منڈے کو اپلائی کریں گے. بہرحال پیسہ کم ہے اسٹیٹ بینک کے ریزرو میں، احتیاط ہمارا برقرار ہے، کانفیڈنس ہمارا پورا ہے. جو 35% بائنگ کی ہے اس کے اوپر، تو اس کے ساتھ چلیں گے. اس کو آپ پری IMF ریلی سمجھیں، کیونکہ کچھ نہ کچھ ہونے جا رہا ہے جس کی وجہ سے انویسٹرز کا یہ کانفیڈنس بلڈ ہو رہا ہے. ڈالر بے شک کم ہے، لیکن جنیوا کے اندر جو کانفرنس ہے وہاں سے پیسہ جمع ہونا ہے انشاءاللہ تعالی. IMF کا پیسہ، پھر آپ کہہ لیں دوست ممالک کا پیسہ، اور باقی دیگر کمرشل لونز، یہ سب مل کے ہمارے پاس ایک زبردست ذخائر ہو جائیں گے. تو یہی تھا آج کے لیے. باقی اینڈ کے اندر آپ کو بتاتا ہوا چلوں کہ اگر آپ لوگ ہمارے پاس اکاؤنٹ اوپننگ کرنا چاہتے ہیں تو بالکل آپ ہمارے ساتھ اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں. ہمارے پاس یہ سہولت موجود ہے. ہمیں واٹس ایپ کریں، اسکرین پہ آپ کو ویڈیو کے شروع میں اور آخر میں نمبر مل جاتا ہے، اور ڈسکرپشن میں بھی ملتا ہے. ہم سے رابطہ کریں. بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر.